بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضلع بڑگرام کے تحصیل الائی کے علاقے پاشتو میں ایئر لفٹ کی رسیاں ٹوٹنے سے ایک استاد اور 7 طلبہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آرمی نے 8 میں سے ایک شخص کو ریسکیو کرنے کے بعد فضائی آپریشن کیوں ختم کر دیا، آرمی کے ہیلی کاپٹر کیوں واپس گئے، علاقائی رضاکاروں نے کب آپریشن میں حصہ لیا اور کئی گھنٹے گزرنے کے بعد 8 قیمتی جانیں کس نے بچائی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ خیبر پختونخوا کے شہر بٹگرام میں پاشتو کے مقام پر ایک استاد سمیت 8 افراد ایئر لفٹ، جسے وہاں کے مقامی زبان میں ڈولی لفٹ کہا جاتا ہے، ایئر لفٹ کے ذریعے اسکول جا رہے تھے کہ راستے میں ایئر لفٹ کی 3 میں سے 2 رسیاں ٹوٹ گئی اور ایئر لفٹ زمین سے تقریباً 900 فٹ اوپر ایک رسی کی مدد سے ہوا میں پھنس گئی۔ علاقہ مکینوں نے اہلکاروں کو ہنگامی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت اور انتظامیہ سے مدد طلب کی، جس پر انتظامیہ فوری طور پر پہنچ گئی اور ہزارہ ڈویژن کے کمشنر نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (NDMA) اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (PDMA) اور صوبائی ریسکیو محکموں سے مدد طلب کی۔ ابتدائی طور پر ریسکیو آپریشن میں تیزی لانے کے لیے ایک فوجی ہیلی کاپٹر روانہ کیا گیا، جس کے بعد کچھ ہی دیر میں دوسرا ہیلی کاپٹر بھیجا گیا۔ پہلا طیارہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سروے کرنے کے بعد روانہ ہوا۔ لفٹ کی 3 میں سے 2 کیبل ٹوٹنے کے بعد صورتحال نازک تھی۔ زمین پر موجود امدادی کارکنوں نے کسی بھی حادثے سے نمٹنے کے لیے جال بچھانے کا عمل شروع کیا۔ ضرورت مندانہ ریسکیو آپریشن کا آغاز ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہوا۔ آرمی ایویشن اور SSG کی ایک باصلاحیت ٹیم نے تیزی سے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ بعد ازاں SSG کی سلنگ ٹیم اور پاک فضائیہ کا ایک ہیلی کاپٹر بھی آپریشن کا حصہ بن گیا۔ دن میں کئی فوجی ہیلی کاپٹروں نے پروازیں کی، جبکہ ایک ایئر مین کو پھنسے ہوئے لوگوں تک خوراک، پانی اور ادویات پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ ہیلی کاپٹر کی پہلی کوشش کے دوران یہ دیکھا گیا کہ ایک تار سے لٹکی ہوئی کیبل کار ہوا کے دباؤ کے لیے انتہائی کمزور تھی، کیونکہ ہیلی کاپٹر سے پیدا ہونے والے ڈاؤن واش نے کیبن کو ہلا کر اسے غیر مستحکم کر دیا۔ ہیلی کاپٹر کو چیئر لفٹ کے اوپر لایا گیا اور رسیاں پھینکی گئی۔ ایک شخص نے خود کو رسی سے باندھا تو اسے ریسکیو کیا گیا اور دیگر افراد نے انکار کیا۔ پھنسے افراد کو راضی کرنے کی انت تک کوشش کی گئی، مگر وہ نہ مانے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر کا ریسکیو مشن علاقے میں تیز ہواؤں اور رات کو کم روشنی کی وجہ سے پیچیدہ ہو گیا تھا۔ رات کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشن ناممکن تھا، اسی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو واپس روانہ کر دیا گیا۔ تقریباً 12 گھنٹے کے بعد ایک بچے کو محفوظ مقام پر پہنچایا گیا۔ پاکستان آرمی کے جوانوں نے زمینی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد شام کو مقامی افراد نے بھی پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر آپریشن میں حصہ لیا۔ ان میں 2 افراد نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نہایت جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیبل کو زپ لائن کے طور پر استعمال کیا اور متاثرہ لفٹ کی طرف روانہ ہوئے اور لفٹ میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچا دیا۔ KP اور گلگت بلتستان کے شمالی علاقوں میں سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو لے جانے والی کیبن کاریں یعنی ایئر لفٹ عام ہے اور ان علاقوں کے گاؤں قصبوں کو جوڑنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ حکومت نے خیبر پختونخوا کے تمام چیئر لفٹ عارضی طور پر سیل کر دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان چیئر لفٹ کے متبادل کوئی اور سہولت فراہم کی گئی ہے؟ کیا ان چیئر لفٹ مالکان اور آپریٹر کو ان کا معاوضہ دیا جا رہا ہے؟ چیئر لفٹ کے مالک اور آپریٹر کو گرفتار کر کے FIR درج کرائی گئی، مگر MNA اور MPA کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی گئی؟ اگر چیئر لفٹ بند کر دیے گئے تو سڑکیں کیوں نہیں بنائی؟ MNA اور MPA فنڈ کہاں استعمال کرتے تھے اور اب آگے کا لاہی عمل کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب تو صرف حکومت ہی دے سکتی ہے۔ اگر آپ کا بھی حکومت سے اس بارے میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجیے گا۔